پروگرام نور حیات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 8ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا اور ہم نے اس عورت کو دیکھا تھا جو زناکاری کرتے ہوئے عین فعل کی حالت میں پکڑی گئی تھی، اور چند فقیہ اور فریسی اس کو خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں لے کر آئے تاکہ وہ اس پر فیصلہ دے سکے۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ ان کی ایک چال تھی تاکہ وہ یسوع مسیح کو اسی کے کہے میں پھنسا سکیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو فیصلہ دیا وہ ایک طرح سے شریعت میں ترمیم تھی۔ جب خدا نے موسیٰ کو اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے 10 احکام 2 پتھر کی لوحوں پر عطا کیے تھے تو کلام مقدس نے ہمیں بتایا کہ وہ خدا کی انگلی سے لکھے گئے تھے، اور یہاں پر ہم خدا کے بیٹے کو جھک کر زمین پر انگلی سے لکھتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی جو ہستی شریعت دے سکتی ہے وہی ہستی شریعت میں ترمیم کر سکتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے شریعت میں جو ترمیم کی وہ یہ تھی کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلا پتھر اٹھائے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں ایک بھی بے گناہ نہ نکلا اور سب بڑے سے لے کر چھوٹے تک وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ آخر میں وہ عورت اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر رہ گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، جا، میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، لیکن پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ وہ الزام بھی لگا سکتے تھے کیونکہ وہ خدا ہوتے ہوئے علیم کل تھے، وہ بے گناہ ہوتے ہوئے پہلا پتھر بھی مار سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں، خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ان کو معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ دوستو، آئیے ہم سب انجیل مقدس کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں، اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ بس یسوع نے کہا، جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں
اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بطیرے اس پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، بائبل مقدس کے دوسرے کئی حوالہ جات کی طرح ہمارے آج کے حوالے میں بھی ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس نظر آتی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا نور گردانتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اس دنیا کے ہیں، جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کی تعلیم کو نہیں مانتے، جو اس کے داموں سے منحرف ہیں۔ تو ایک طرف تو مسیح ہیں جو دنیا کا نور ہیں، اور دوسری طرف یہ دنیا ہے جو اپنی ہی تاریکی میں رہنا پسند کر رہی ہے۔ اور آج اسی تضاد کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یاد رہے کہ پچھلے باب سے، یعنی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 7ویں باب سے ہم عید خیام کے زمانہ میں ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عید خیام میں 2 چیزوں کی بہت اہمیت تھی، ایک پانی اور دوسرا نور یا روشنی۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا۔ یہ دعوت عام تھی، ابدی زندگی کے لیے، نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا۔ اور یہ عید کے آخری دن ہوا جس دن مذبح کو 7 دفعہ دھویا جاتا تھا اور پانی ہیکل سے باہر بہتا رہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، کیونکہ زندگی کا پانی خداوند یسوع مسیح ہی دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو عید خیام سے منسوب ہے وہ ہے نور یا روشنی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عید خیام کے دنوں میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ہیکل کے دالانوں میں اور دوسری کھلی جگہوں پر خیمے اور جھونپڑیاں نصب کر کے 8 روز تک ان میں رہا کرتے تھے، اور ہیکل میں غیر قوموں کے دالان میں 4 بڑی بڑی مشعلیں لگائی جاتی تھیں جو روشن کر دی جاتی تھیں، اور وہ مشعلیں ارد گرد کے تمام علاقے کو منور کرتی تھیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو دنیا کا نور کہتے ہیں۔ وہ عید جس میں مشعلیں روشن ہیں جو اس جگہ کو منور کر رہی ہیں، خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو دنیا کا نور کہتے ہیں۔ اس واقعے کا فوری پس منظر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ یسوع نے یہ باتیں ہیکل کے اندر کھڑے ہو کر کہیں جہاں پر بیت المال تھا۔ ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ بیت المال کہاں واقع تھا۔ ہیکل میں بیت المال ہیکل کے اندر عورتوں کے دالان میں واقع تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اس حد میں تھا جہاں سے عورتوں کا دالان ختم ہوتا تھا اور یہودی مردوں کا دالان شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ یہودی لوگ گزرتے تھے۔ عورتیں مردوں کے دالان میں نہیں جا سکتی تھیں، اور مردوں کو عورتوں کے دالان ہی میں سے ہو کر اپنے دالان میں جانا پڑتا تھا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر زیادہ سے زیادہ یہودی میسر ہو سکتے تھے، اور یہیں پر وہ بکسے رکھ دیے گئے تھے جن میں لوگ اپنا چندہ ڈالا کرتے تھے۔ یاد رہے وہ بیوہ جس نے خزانے میں اپنی 2 دمڑیاں ڈالی تھیں، اس نے بھی اسی جگہ آ کر وہ دمڑیاں اس خزانے میں شامل کی تھیں، اور یسوع مسیح نے اس کو مردوں کے دالان سے دیکھا تھا اور اس کی تعریف کی تھی۔ یہ تو تھی عام دنوں کی بات، لیکن جب عید خیام آتی تھی تو عورتوں کا دالان جگمگا اٹھتا تھا۔ اس میں اتنی شمعیں روشن کی جاتی تھیں کہ ہیکل باہر سے دیکھنے والوں کو ایک فانوس کی طرح لگنے لگ جاتی تھی۔ وہاں نور ہی نور ہوتا تھا۔ باہر میں نے آپ کو بتایا
کہ 4 مشعلیں استادہ کر دی جاتی تھیں جو اس پورے علاقے کو منور کرتی تھیں۔ ہیکل کے اندر عورتوں کے دالان میں اتنی شمعیں لگائی جاتی تھیں کہ ہیکل خود ایک بقائے نور بن جاتی تھی۔ اور مقدس یوحنا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہی دنوں میں غالباً اس عید کے آخری دن خداوند یسوع مسیح نے بیت المال کے پاس یعنی مردوں اور عورتوں کے دالان کے عین بیچ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ دوستو، نور خدا کے کلام میں استعمال ہونے والا ایک استعارہ ہے جس کا ذکر ہمیں خدا کے کلام میں بیشتر مقامات پر نظر آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے چند آیات تلاوت کروں جن سے ہمیں معلوم ہو کہ نور کے معنی کیا ہیں۔ آئیے ہم پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ جو لوگ خدا کے کلام سے واقف ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ خادم کے گیتوں میں سے ایک گیت ہے، The Servant Song۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ خدا اپنے خادم سے مخاطب ہے، خدا اپنے مسیح سے مخاطب ہے اور اس کو کہتا ہے، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ آئے میرے خادم، میں نے تجھے قوموں کا نور ٹھہرا دیا ہے۔ ایک اور خادم کے گیت میں یسایہ نبی کے صحیفے کے 49ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے، اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے۔ ہاں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھے قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ آخری آیت کے آخری حصے کو میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہوں گا، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ اسی خدا کے خادم کی، اسی خدا کے مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے نور مقرر کر دیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے تاکہ غیر قومیں میری نجات میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نور ایک استعارہ ہے جو بائبل مقدس میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نور نجات کا استعارہ ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس سے نور کے متعلق ایک اور حوالہ دیکھیں۔ اس دفعہ ہم نظر کریں گے زبور 27 اور اس کی پہلی آیت پر۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ روشنی، نور استعارہ ہے، روشنی، نور نجات کا استعارہ ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ننھے منھے یسوع کو ہیکل میں پیش کیا گیا تو بزرگ شمعون نے اس کو اپنی گود میں لے کر یوں برکت دی،
اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نور کو نجات کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہمارے آج کے حوالے میں ہم خداوند یسوع مسیح کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب میں مقدس یوحنا نے کہا تھا اس کلمہ کے بارے میں جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا اور جو خود خدا تھا، کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، اس دنیا کا نجات دہندہ میں ہوں، اس دنیا کو جو ہستی نجات دینے کے لیے آنے والی تھی وہ میں ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے چھٹے باب میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوحنا کے انجیلی بیان میں یسوع مسیح سے وابستہ 7 میں ہوں کلمات ہیں، وہ 7 سٹیٹمنٹس ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو میں ہوں کہہ کر مخاطب کیا، اور آج ہم نے ان میں سے دوسری سٹیٹمنٹ کو دیکھا، دنیا کا نور میں ہوں۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات یہودیوں سے کہی تھی۔ یہودی اپنے کلام کو جانتے تھے، وہ کلام کے معنی کو بھی جانتے تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دنیا کا نور کہا ہوگا تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں ہے، کوئی ہے دوسرا جو تیری گواہی دے سکے تاکہ ہم یقین کر سکیں، ہم ایمان لا سکیں کہ تو ہی اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میری گواہی سچی ہے، اور اس گواہی کے سچے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ دوستو، سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی آسان سی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنا منبع، اپنا ماخذ پتہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ آسمان سے آئے ہیں جہاں پر وہ ازل سے رہا کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آسمان ہی میں واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری گواہی سچی ہے، کیونکہ جس عالم سے وہ آئے تھے، جس دنیا سے وہ آئے تھے، وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں مکر نہیں ہے، وہاں فریب نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں تو جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا کا نہیں جہاں پر جھوٹ پلتا ہے، جہاں پر جھوٹ پنپتا ہے، اور یہاں کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے 2 یا 3 گواہ نہ ہوں، لیکن جس دنیا سے میں آیا ہوں وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اکیلا اپنا گواہ نہیں ہوں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، یعنی میرا باپ جو آسمان پر ہے۔ تو شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا، 2 گواہ موجود ہیں، ایک میں خود، اور میں سچا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری گواہی سچی ہے کیونکہ میں اس دنیا سے آیا ہوں، اور ایک میرا باپ جو اس دنیا میں رہتا ہے جہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو 2 لوگوں کی گواہی سے کوئی بھی چیز ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ میں ہی دنیا کا نور ہوں، میں ہی اس دنیا کا نجات دہندہ ہوں۔ یہودیوں سے پہلے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی
کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا تھا 5ویں باب میں کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے جب خدا کو اپنا باپ کہا تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ یہ جملہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کیا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی تضحیک کے لیے کہا گیا تھا کہ تیرا باپ کہاں ہے، کیونکہ لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی ولدیت پر شک تھا۔ اس زمانے کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کسی رومی فوجی کی اولاد ہیں۔ جب ان سے کوئی اور بات نہیں بن پڑی تو اب وہ ذاتیات پر اتر آئے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانا چاہا کہ تیری تو ولدیت ہی ثابت نہیں اور تو اپنے باپ کی بات کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے بڑی سادگی سے ان کو یہ جواب دیا کہ نہ تو تم مجھے جانتے ہو اور نہ میرے باپ کو۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ دوستو، میری خواہش تھی کہ آج کے پروگرام میں دنیا کی تاریکی کے بارے میں بھی بات کی جاتی، تاکہ وہ تضاد ابھر کر سامنے آ جاتا جو دنیا کے نور اور دنیا کی تاریکی کے درمیان ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک طرف خداوند یسوع مسیح ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کا نور کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دنیا ہے جو ان کے کہے پر ایمان نہیں لاتی، ان کی ذات پر ایمان نہیں لاتی اور اپنی تاریکی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ اگر خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں آپ کی توجہ پھر اس دنیا کی تاریکی کی طرف دلوانا چاہوں گا، اور اس کے مختلف مضمرات پر اور اس کی مختلف وجوہات پر ہم بحث کریں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا یا اس میں کوئی خامی نظر آئی؟ اگر آپ ہمیں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی مفید مشورہ اس پروگرام کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہمیں فون کال کیجیے، ہمیں ای میل لکھ بھیجیے، یا ہم سے فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے رابطہ کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کو بائبل مقدس چاہیے یا انجیل مقدس چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم آپ کو یہ ارسال کر سکیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم دنیا کی تاریکی سے نکل کر اس دنیا کے نور کے پاس آ جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی منور ہو سکیں اور ہم خدا کے فضل کے سایہ میں اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔